چالی بھائی، یہ روحانیت کیا ہے؟ کشف اور الہام جو ہے، اس پہ تو پوری انسانیت کا اجماع ہے کہ تمام ادیان مانتے ہیں کہ کشف اور الہام ہوتا ہے، اور میڈیٹیشن سے لوگوں کو بڑے بڑے فائدے ہوئے ہیں. کسی نے جیسس کو دیکھ لیا، کسی نے کیا کچھ دیکھ لیا. تو اسلام روحانیت کو کیسے دیکھتا ہے؟ یہ جیسے ذکر، اس کو آپ روحانیت کہہ رہے ہیں نا، ہم تو اس کو روحانیت نہیں مانتے ہیں. اگر یہ بات تھی تو مجھے یہ ذرا بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا ایکسپیرینس تو بیان کیا ہے کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے طواف کعبہ کرتے ہوئے، تو حضرت ابوبکر کو ایک دفعہ حضرت عیسیٰ کی زیارت کروا دیتے. نبی علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کر رہے ہیں تو فرما رہے ہیں یہ عروہ ابن مسعود جو ہے ان کو دیکھ لو، بالکل حضرت عیسیٰ کی مثل ہے، اور اگر تم نے ابراہیم کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو، میں اپنے باپ کی شبیہ ہوں، یعنی ہم شکل ہوں. موسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ کے نبی نے حلیہ بیان کیا. کسی صحابی نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی کوئی طریقہ سکھا دیں، ہم بھی زیارت کر لیں؟ اس طرح کی کوئی چیز نہیں. اور دوسرا اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ چیلنج سپوز کی نے کر کے دیکھ لیا، کیا اس سے کوئی دین ثابت ہو جائے گا؟ مثلا ایک بندہ یہاں ہوا میں اڑنا شروع کر دے اور کہے کہ جی اس میں سے اب میں نے یہ نکالا ہے کہ آندہ کے بعد 2 + 2 5 ہوں گے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اڑ رہے اچھے ہو، ٹھیک ہے، اور اڑو، ٹھیک ہے، منار پاکستان پہ جاؤ، جدھر مرضی جاؤ، لیکن بات یہ ہے کہ اس سے 2 + 2 5 نہیں ہوں گے، 2 + 2 4 رہیں گے. اس طرح جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں وہ تو اپنی جگہ رہیں گی. یہ کرتب سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ مثلا ہم لوگ کہتے ہیں کہ نماز رفع الیدین سے پڑھے، وہ کہتے ہیں جی تخت بلقیس آ گیا سی. تخت بلقیس کے آنے سے رفع الیدین کا کیا تعلق ہے؟ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو دین آپ ہمیں بتا رہے ہیں نا کتابوں میں، ہم نے یہ نہیں ماننے کیونکہ ہمارے ابے شعبتیں کر لیتے ہیں، ان شعبتوں کی وجہ سے وہ جو دین بتائیں گے وہ ٹھیک ہوگا، آپ کا دین ٹھیک نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں پھر رکو ذرا، صبر کرو، ٹھیک ہے، آج رفع الیدین چھوڑ دیتے ہیں، لاؤ وائٹ ہاؤس مارگلا کی پہاڑیوں پہ رکھو، مان لیں گے. اور ساتھ یہ پھر بتاؤ اگر نہ لا سکے تو رفع الیدین شروع کرنا ہی، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، رفع الیدین پھر بھی تو نہیں شروع کرنا. تو پھر یہ جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کو بیداری کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور تو دیوبند اعلیٰ مدرسے حضرت کی کو ہم یہ بنیاد، کہیں گے کہ یہی زیارتیں دیوبندیوں کو بھی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں دیوبند مدرسے کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں رکھی ہے نا، تو اعلیٰ حضرت کی مانتے ہیں؟ وہ ان کے تو ماننے والے تو مانتے ہیں. نہیں، اعلیٰ حضرت مانتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں، مجھے انہوں نے اپنے تجربات یار اعلیٰ حضرت یہ مانتے ہیں کہ دیوبند مدرسہ جو ہے وہ اللہ کے نبی نے بنایا ہے؟ وہ تو نہیں مانتے. تو پھر اعلیٰ حضرت کو بھی نہیں ہم مانتے. یار بات ختم ہو جو گئی نا. بریلوی سے دیوبندی ہو جائے گا وہ تو مانے گا کیا کہ مطلب اعلیٰ حضرت ٹھیک کہتے تو تھے وہ یا اس دیوبندی وہ ٹھیک جو کہتے بریلوی سے جو دیوبندی ہو گیا ہے وہ کیا مانے گا؟ ہو سکتا ہے مان بھی جائے، کوئی نیوٹرل بھی ہوتا ہے. وہ تو کہتا ہے دیوبندی اگر بریلوی ہو جائے تو وہ تو نہیں مانے گا. وہ کہتے ہیں نا سب کچھ ٹھیک ہے، سارے فرقے والے اپنی اپنی جگہ. یہ کوئی نہیں کہتا سرکار، یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. کون کے کہتا ہے؟ طارق جمیل صاحب یہ کہتے تھے نا کہ اپنا نہ چھوڑیں اور کسی کا چھیڑیں نہیں. طارق جمیل صاحب کو کوئی فرقہ اون کرتا ہے؟ مجھے بتائیں. طارق جمیل صاحب کو تو عالم دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے علماء. طارق جمیل صاحب کے سگنیچر سے کون سی ڈگری دنیا میں جا رہی ہے؟ رائے ونڈ میں بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس طرح کے لوگوں کو یہ اپنی اسٹریم سے باہر نکال دیتے ہیں. آپ بات کریں ان علماء کو جو ڈگریاں دیتے ہیں اور فرقے کے کسٹوڈین ہیں. مثلا مفتی منیب الرحمان صاحب یہ کہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ دیوبند مدرسہ اللہ کے نبی نے بنایا تھا، بات مان لیں گے ہم. اسی طریقے سے مفتی تقی عثمانی صاحب کہیں کہ اعلیٰ حضرت جب روضہ شریف پہ گئے تھے، نبی علیہ السلام نے بیداری میں نکل کے ان کو گلے لگایا تھا. تو اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسامہ الرحمن ٹھیک ہے، ہاں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندی مرتد ہے. یہ اپنے قتل کا فتویٰ جاری کریں گے. وہ تو یہ چھوڑ دیں، یہ کہانیاں کرانی چھوڑ دیں. وہ میری وجہ سے آپ تھوڑی بہت اوپر سے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ہم سارے اچھے. وہ اسی طریقے سے جیسے آپ کو پتا ہے پولیٹیکل لیڈرز بھی نا، جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا ان کا، جب انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھانی ہوتی ہیں تو سارے پارلیمنٹ میں اپنی حاضری بھی پوری کرتے ہیں اور وہ ووٹنگ کے ذریعے اس کو بل کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، سارے بینیفیشری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو رمضان ٹرانسمیشن میں تو آگے کہتے ہیں کہ سب کے پیچھے نماز پڑھ لیں. ہمیں ٹرانسمیشن کی ریکارڈنگ کرنے والے لوگوں نے بتایا کہ یہ وہاں بھی رمضان میں جب آتے ہیں نا اپنی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے. اندازہ کریں. تو سرکار جس طرح آپ کے پولیٹیکل لیڈرز نے، ریاستی اداروں کے لوگوں نے ٹویٹس میں لکھنے کے لیے اور باتیں رکھی ہوئی ہیں، پالیسیز اور رکھی ہوئی ہیں، تو مولوی تو تمہیں پتا ہے وہ انہوں نے بھی پیو نے
یہ تو شاہ ہی کوئی نہیں جیڈے بڑے فراڈی ہے وہ نے. ٹھیک ہے, اندازہ کرو نا جدوں وہ مولوی جدوں کس چیز نو ہاتھ پاندے نے نا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, جہاں ریاستی ادارے اور پولیٹیشین فیل ہو جاتے ہیں نا, وہ کسی مولوی کو ہائر کرتے ہیں کہ آپ بتائیں اس میں ہمیں کیا کرنا ہے. اور حقیقت بات ہے, وہ ایسے ایسا جواب دیتے ہیں کہ یہ کوئی کسی کے دماغ میں نہیں آ سکتا. فواد چودھری صاحب نے جب وہ چاند پہلے نکالا, مفتی منیب الرحمان صاحب کو اے آر وائی والوں نے لیا, کہا سر آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ جو پشاور کی بی آر ٹی ہے یہ چودھری فواد حسین کے حوالے کر دیا جائے تاکہ یہ بھی چاند کی طرح پہلے ہی کمپلیٹ ہو جائے. دیکھو کہتے چکا مارا ہے. اس دن فضل الرحمان صاحب نے انہیں اتنا لمبا سوال پوچھا ایک اے آر وائی دے, اس نے رپورٹر نے, انہیں کہا سر میں آپ کے مخالف چینل سے ہوں, وہ جو اے آر وائی اور وہ کر کے نا پوری تمہید, تو میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. سوال انہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا اے آر وائی کی لائٹنگ تو اچھی ہے نا, وہ عمران خان صاحب نے کتنے اسٹیٹمنٹ دیتی سی, انہیں سنبھال کے رکھی ہوئی سی, انہیں سٹ دیتی پورا میلے ہی انہیں لٹ کے پورا, دیکھو کتنے کتنے گل سٹ دیتی. یہ تو ایسی سی گل کرتے ہیں, مولویوں نو ہاتھ پاؤ, مولویوں نو ہاتھ پانا ہے تو میرے کو آ کے پہلے میری شاگردگی کرو تو پھر تسی ہاتھ پا سکتے ہو, ورنہ یقین کرو تواڈے تو اتنے جائے. کہتے ہیں مولوی اور سانپوں کی بہت زیادہ اگزامپل ہے, لیکن سانپ سارے زہریلے نہیں ہوتے, مولوی سارے زہریلے ہوتے ہیں, ایسا کیوں؟ نہیں سارے زہریلے نہیں ہیں, میرا خیال ہے ان میں اچھے لوگ بھی ہیں, سمجھ آ بھی جاتی ہے, وہ پھر بزدل ہو جاتے ہیں جن کو سمجھ آ جائے. میرے سامنے کئی لوگ ہیں جو سب کچھ مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم پبلک میں یہ بات نہیں کر سکتے, ہمیں چھوڑ دیں گے, تو دنیا کی محبت کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے. میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں, یہی میرا تعارف ہے, گدائے مصطفیٰ ہوں میں.